السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر STV7 اردو آسٹریلیا سے آج آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں جو انہوں نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں۔ مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن ہتک عزت کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ ایک سول لائبلٹی ہے، لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار آزادی رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کی مینڈیٹ چوری سے لے کر عوام کے چار دیواری کا تقدس پامال کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ سے 26 نومبر قتل عام تک جو بھی ظلم و بربریت کی گئی، اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اس کٹ پتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ ہم اس طرح ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھناؤنے کردار جنم لیتے ہیں، جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی۔ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ پہلے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا۔ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ تحریک انصاف کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا اور یہ اندر سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں۔ بد دیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہی ہے۔ اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ بے غیرتی اور ڈٹائی کا کوئی توڑ نہیں۔ لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت پیدا کرتا ہے۔ بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک قوم صرف غیرت پر کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں۔ مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا درست تعین کرنا ہے تو اخلاقی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کے اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہے۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
جو خوفزدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے۔ لہٰذا میری قوم نے کبھی ہار نہیں ماننی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی عوام اور پاکستانیوں کے لیے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان صاحب کی آواز بنیں اور عمران خان صاحب کا میسج پوری دنیا میں دور سے دور تک ہر ایک کو پہنچائیں، اور اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کریں، اور خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کریں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، "The fear of Allah is the root of all wisdom"۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اس کے سارے خوفوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، اور انسان کی صحیح کامیابی سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ The fear of Allah is the root of all wisdom، کہ اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو خوف ہے وہ ایک حکمت اور دانائی کی جڑ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو موت آنی ہے نا انسان کی، وہ تو آ کے ہی رہنی ہے، چاہے انسان کچھ بھی کر لے۔ اللہ نے ہی لینی ہے نا، اللہ ہی نے لینی ہے آپ کی جان بھی، جس نے ہمیں دی ہے، اور تو کوئی لے نہیں سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ The fear of Allah is the root of all wisdom، کہ اللہ کا جو خوف ہے نا، اللہ سے جو انسان ڈرتا ہے نا، اس کو حکمت اور دانائی کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کیسے میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس حکمت بھی آ جاتی ہے، اس کے پاس دانائی بھی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈریں، اپنے خوف کے بتوں کو توڑ دیں، پاش کر دیں اپنے خوف کے بتوں کو۔ ہمیں سوائے اللہ کے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ جو انسان ڈرتا ہے اپنی لائف کے اندر، کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ تو جب انسان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے جس موت کا ذائقہ وہ چکھے گا، وہ موت سوائے اللہ کے اور کہیں سے آ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو انسان مر ہی نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا انسان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو انسان کو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈرے اس دنیا میں، ہمیں اپنے خوف کے بتوں کو توڑ دینا چاہیے، پاش کر دینا چاہیے، اور ہمیں سوائے اللہ کے کسی سے بھی اس دنیا میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہ موت کا ذائقہ صرف اللہ ہمیں چکھا سکتا ہے، اور کوئی نہیں چکھا سکتا۔ تو ہمیں سوائے اللہ کے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے خوفوں کے بت کو توڑ دیں، پاش کر دیں، پھیتی کر دیں اپنے خوف کے بتوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں معاف کرے، اور ہمارے لیے آسانیاں اور عافیت والا معاملہ کرے، ہمارے ملک کے لیے ترقیوں والا معاملہ کرے، ہمارے ملک کے لیے اچھے فیصلے کرے، آمین آمین۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔